بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان کا دوسرا فرائیڈے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کریں اور ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے روزے ہم سے قبول فرمائیں۔ آپ میں سے بہت سی بہنیں جو دعا میں اپنی گفتگو کے آخر میں کرتی ہوں، جس میں ہم رمضان میں قیام کرنے والے اور مخلص روزہ رکھنے والوں کے لیے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لانے کی دعا کرتے ہیں، آپ لوگ ریٹن فارم میں مانگ رہی تھیں۔ اصل میں یہ دعا نہ کسی صحابی کی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک جیسے آپ اردو کی زبان میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں، اور آپ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخلص روزہ دار بنا دے، تو بس میں نے اس کو عربی میں بول دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ میں سے کوئی چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ ابھی اس وقت میرے پاس ریٹن نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کو لکھ کر اپنے آفیشیل پیج پر ڈال دوں گی۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 13 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اور انشاءاللہ آیت نمبر 6 اور 7 کو دیکھتے ہوئے جس ٹاپک کو آج میں کور کروں گی آیت نمبر 6 کے حوالے سے میجرلی، اس ٹاپک کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، دس از تروید النفس بالتہجد۔ تروید النفس اصل میں میں نے انگریزی ساتھ میں لکھی ہے، از ٹیمنگ دا سیلف۔ تزکیۃ النفس کا ایک ٹاپک ہے جس کو آج ایک سنوپسس کی طرح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، اور تزکیہ کا ٹاپک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ہوتی ہے۔ چاہے کوئی انسان اس وقت اپنے تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ریفائنڈ فارم میں بھی ہے، ایون اس انسان کو بھی تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمیں اپنی آخری سانس تک اس تزکیۃ النفس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ہم آیت نمبر 6 اور 7 کو ایک ساتھ شروع کریں گے، لیکن جو ٹاپک میں کور کروں گی دس از مینلی فرام آیت نمبر 6، تروید النفس بالتہجد۔ تہجد کس طرح سے ہمارا تروید النفس یعنی کہ کس طرح ہمارا تزکیہ کرتی ہے، کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور تزکیہ اصل میں کیا ہے، نفس کیا ہے، اس کے اوپر ایک بریف ٹاپک ہے جس کو آج میں کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں اور کلیئرٹی آف سپیچ جو ہیں وہ دیتے رہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد
بما خلقتنا ورزقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بے شک رات کا اٹھنا تزکیۃ النفس اپنانے کے لیے اور درست بات کہنے کے لیے اہم ہے۔ آیت نمبر 7، اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، Indeed day is a prolonged occupation، بے شک دن میں آپ کے پاس کرنے کے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ان دونوں آیات کو کمبائنڈ کر کے سامنے رکھنے کا مقصد اس لیے ہے کہ اس میں ایک بیلنس موجود ہے، اور وہ بیلنس کیا موجود ہے، ہم پہلے اس کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس بیلنس پر بات کرتے ہیں۔ تو جو پہلی ایکسپلینیشن آج کی گفتگو میں ہم شروع کریں گے، دس از بیسیکلی لغت الکلام، کہ جو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں ان دو آیات میں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے، بیکاز سم ہاؤ یہ وہ الفاظ ہیں جو زیادہ تر اس فارمیٹ پہ باقی قرآن میں نہیں آئے، جیسے کہ ناشئتا، اس کمپیریٹیولی نیو ورڈ جو سورۃ مزمل میں آتا ہے۔ اسی طرح سے وطئن، یہ بھی ایک طرح سے نیا لفظ ہے۔ اقوام قیلہ، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو لغت الکلام ہمارا پہلا ایکسپلینیشن ہے، اور اگر ہم ناشئتا کو سمجھیں تو ناشئتا جو حروف اصلیاں ہیں وہ نون شین حمزہ سے بنا ہے۔ نشأ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ابھرنا، ٹو رائز سم تھنگ، کسی چیز کو آگے بڑھانا، کسی چیز کو ابھارنا۔ ناشئۃ اللیل ایک میٹافور ہے عربک لینگویج کا، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کسی چیز کا رات میں ابھرنا۔ اب جب آپ اس کو سورۃ المزمل میں تہجد کے ریفرنس میں دیکھ رہے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا انسینٹیو دیا گیا ہے، تو اس ناشئۃ اللیل کو، اس میٹافور کو استعمال کیا گیا ہے ابھرنا، اٹھنا، رائز کرنا۔ کس چیز سے؟ بستر سے اٹھ کر قیام کے لیے رب کے حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر جو ہم سرگوشی کرتے ہیں، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، یہ اسی کا ایک ریپرزنٹیٹیو ٹرم ہے جو ناشئۃ اللیل کے طور پر آیا ہے۔ اس لیے یہ فریز اکثر و بیشتر آپ عربی زبان میں تہجد کے لیے دیکھتی ہیں۔ سورۃ المزمل میں بھی تہجد کے لیے آیا ہے ناشئۃ اللیل۔ کس کا ابھرنا ہے؟ آپ کا اور میرا بستر سے ابھرنا، بستر سے کھڑے ہو جانا، رب کے سامنے قیام میں کھڑے ہو جانا، اور پھر رب کے ساتھ تنہائی میں سرگوشی کرنا ناشئۃ اللیل کی ایک پوری پکچر ڈپیکٹ کرتا ہے۔ اب جب ہم ناشئۃ اللیل کے تھرو تہجد کو دیکھتے ہیں، بیکاز یہ ٹرم ہے نا، ایک تو کس چیز کا کس وقت ابھرنا، کس حالت میں ابھرنا، کہ کس کیپیسٹی کے اندر اور کتنی دیر تک ابھرنا، یہ سب آ جاتا ہے۔ تو اب ایک اوپینینز کا میں بینڈ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ کو بہت سی چیزوں کی کلیئرٹی فوراً مل جائے گی۔ آپ سٹارٹ کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور پھر آپ آئیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر، اور وہاں سے آپ آگے چلنا شروع کریں اور کلاسیکل اسکالرس تک آ جائیں، تو ناشئۃ اللیل کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ملیں گی۔ کسی تفسیر میں ایک ہے، کسی میں دو ہیں، کسی میں پھر چوتھی آئی، کسی میں پھر ففتھ آئی، کسی میں سیونتھ آئی۔ اب اگر کسی انسان نے، پڑھنے والے نے صرف ایک ہی تفسیر پڑھی، تو وہ ناشئۃ اللیل سے تہجد کا ایک ہی مفہوم سمجھے گا، اور سمجھے گا کہ تہجد شاید صرف اس طرح ادا ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے یہ پورا بینڈ آف اوپینین آ جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دن اچھے ہوتے ہیں، کچھ راتیں اچھی نیند آتی ہے، کچھ دن ہمیں کم تھکاتے ہیں، کچھ دن ہمیں زیادہ تھکاتے ہیں، کچھ راتیں ہم زیادہ سست ہوتے ہیں، کچھ راتوں میں ہم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کو اتنا بڑا ایک اوپینینز کا بینڈ ملتا ہے کسی ایک آیت کے بارے میں، اور میں سے کوئی بھی کسی ایک کو جو ہے وہ کمپلیٹلی نگیٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے دس از دا بیوٹی آف اسلام۔ اسلام کی وسعتوں کو چھپانا نہیں چاہیے، اسلام کی وسعتوں کو بتانا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ
اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے لیے انسینٹیو تلاش کر سکیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لے کر آپ کلاسیکل اسکالرس تک آتے ہیں تو ناشئۃ اللیل کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ یہ نیند سے اٹھ کر قیام کرنا، نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا ناشئۃ اللیل کہلاتا ہے۔ پھر دوسری رائے آتی ہے کہ صبح صادق سے جسٹ پہلے جو عبادت کی جاتی ہے، وہ جس وقت آپ کو ابھی سلور لائننگ نظر آنا نہیں شروع ہوتی، دا موسٹ ڈارکسٹ مومنٹ آف دا نائٹ، تو دوسرا اوپینین یہ ہے کہ صبح صادق سے جسٹ پہلے ناشئۃ اللیل کا مطلب وقت ہوتا ہے۔ یعنی اس اوپینین کے تھرو تہجد آپ جو ہے وہ فجر سے پہلے اٹھ کر، فجر کی صبح صادق سے پہلے 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ پھر ایک رائے یہ ملتی ہے کہ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک کا وقت ناشئۃ اللیل میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، اب براڈ ہو گیا نا، کسی نے پہلے کہا تھا کہ نیند سے اٹھنا ضروری ہے، اب کسی نے کہا کہ جی صبح صادق سے جسٹ پہلے کا وقت، اور اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ عشاء پڑھ لی آپ نے، اب آفٹر یور عشاء یہاں سے لے کر فجر کی صبح صادق سے پہلے تک یہ پورا وقت ناشئۃ اللیل کا ہے۔ کسی نے کہا سونا مسٹ ہے، کسی نے کہا سوئے بغیر بھی ناشئۃ اللیل کی کیٹیگری میں انسان آ سکتا ہے اپنی عبادت کے تھرو۔ تو آپ کے سامنے یہ تمام آراء رکھنے کا مقصد ہے کہ اب آپ خود دیکھ لیں، آپ میں سے ہر ایک کے سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں، روٹین الگ الگ ہے، صحت الگ الگ ہے، سٹیمنا الگ الگ ہے، تو جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اپنے حساب سے ناشئۃ اللیل کے کانسیپٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جو پریکٹیکلی آپ کے لیے پاسبل ہے اڈاپٹ کر لیں۔ ایک انسان کے لیے سوٹیبل ہے اس کی صحت اور اس کے سونے کے اٹھنے کے دن بھر کے پیٹرن کے مطابق کہ وہ صبح کے 3 بجے اٹھ کر فجر تک ایٹ اے اسٹریچ جاگ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ فجر کی بھی نماز پڑھتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، اور اس کو تھکاوٹ نیند نہیں آتی۔ بٹ پریکٹیکلی اف دس از ناٹ پاسبل فار یو، تو ظاہری بات ہے اللہ کا دین بہت وسعت والا ہے، اللہ کا دین ہماری لمیٹیشنز کو جانتا ہے، اللہ کا دین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری صحت سے واقف ہیں۔ اگر نہیں اٹھا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہے، تو وہ تو تب بھی جانتا ہے کہ میری بندی کی، میرے بندے کی کیا مجبوری ہے۔ تو اب انسینٹیو اٹھا لیا، کرنی ہے عبادت، ناشئۃ اللیل کو اڈاپٹ کرنا ہے جو آپ کے لیے پاسبل ہے، دین کی وسعت کو، دین کی خوبصورتی کو اپنا لیجئے، اور دین کو بتانے والوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر دین نہیں بتایا کریں، کہ ہم دین کو صرف اتنا بتائیں جتنا صرف ہم نے حاصل کر لیا۔ لمیٹڈ اور نامکمل دین کو آگے بتا کر ہم لوگوں کے لیے دین پر چلنا مشکل زیادہ کرتے ہیں اور فائدے کے راستے ان کو کم دکھا پاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ لغت الکلام میں ناشئۃ اللیل ہے، بیسیکلی اس کے یہ ڈفرینٹ جو ایکسپلینیشن سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ناشئۃ اللیل کے بہت فائدے ہم پیچھے بھی دیکھ آئے ہیں اور مزید بھی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 6 میں 2 فائدے بتائے ہیں، اشد وطئن و اقوام قیلا۔ اشد وطئن کو دیکھیں کہ وطئن میں شدید، وطئن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی لغت الکلام میں دیکھیں تو واو، طا اور حمزہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ وطئن کا مطلب ہوتا ہے چلتے چلتے کسی چیز کو اپنے پاؤں سے آپ سمیش کر دیں، جیسے اپنے پاؤں سے کسی چیز کو جو ہے وہ روند دیں آپ۔ I don't want to relate it but ایک بہت فوراً سے آپ کے ذہن میں ایک مثال ہٹ کرتی ہے کہ جس سے آپ کو فوراً آتا ہے کہ آپ نے اپنے شوز سے اس چیز کو سمیش کر دیا۔ تو کسی چیز کو اپنے پاؤں کے تلے روند دینا، کسی چیز کو سمیش کر دینا، بطور میٹافور بھی یہ وطئن کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور ایز اے میٹافور جب یہ آتا تھا تو یہ آتا تھا دشمن کو ایسا نقصان پہنچانا کہ دشمن کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے۔ when you smash something تو آپ اس کی اصل حالت سے اس کو بالکل جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو میٹافور کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا تھا عرب کلچر میں وطئن، کہ دشمن کو ایسے اپنے نقصان پہنچانا کہ دشمن پہچانا نہ جائے۔ اب یہاں لفظ آیا ہے اشد وطئن، تو عربی زبان کا ایک ایکسپریشن ہے اشد وطئن، اور یہ آتا ہے ٹو ٹیم دا نفس، نفس کو ٹیم کرنے کے لیے اشد وطئن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یعنی نفس کو ٹیم کرنا مومن کے لیے، تہجد پڑھنے والے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریکوائرڈ ہے۔
اشد وطئن اسپرچل گروتھ کی طرف اشارہ ہے، نفس کی تربیت کی بات ہے۔ تہجد کی نماز انسان کے نفس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بڑے کام جس نے دنیا میں کرنے ہوتے ہیں نا، آپ جس کو بڑا کام سمجھتے ہیں، ہر انسان کی بڑا کام کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے۔ آپ جس چیز کو بھی بڑا کام سمجھتے ہیں، آپ کو اشد وطئن سب سے زیادہ ریکوائرڈ، اس لیے کہ اس کے بغیر سسٹینیبلٹی نہیں آتی، دوام نہیں آتا، پرماننس نہیں آتی۔ تو یہ ہے لغت الکلام وطئن کا اور اشد وطئن کا۔ پھر آگے اسی آیت میں ایک دوسرا بینیفٹ تہجد کا جو آیا ہے ناشئۃ اللیل کا، وہ ہے اقوام قیلہ، یعنی تہجد کی نماز آپ کو سیدھی بات کرنے کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس کے کئی مفہوم اگین اسکالرز نے کیے، اقوام قیلہ کہ کیسے بات سیدھی کرنے کا مفہوم یہاں پر آتا ہے۔ میں نے ترجمہ جب پڑھا تھا آیت کا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ تزکیۃ النفس اپنانے کے لیے اور درست بات کہنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ تو اقوام قیلہ ایک بات، درست بات، سیدھی بات کہنا۔ نمبر 2، obviously جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اس کی گفتگو سنور جاتی ہے، آپ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں، آپ اپنے الفاظ کو سب سے پہلے اپنے فلٹر کے تھرو گزار کر سامنے والے کے کانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اقوام قیلہ اس بات کے لیے بھی آتا ہے کہ انسان کی گفتگو تہجد ریفائنڈ کر دیتی ہے۔ ظاہر نفس کنٹرول میں آئے گا تو آپ کی گفتگو اور آپ کی پوری شخصیت ریفائنڈ ہو جائے گی۔ اقوام قیلہ کا ایک مفہوم کلاسیکل اسکالرز نے یہ بھی کیا کہ اقوام قیلہ میں سیدھی بات کے لیے سب سے بہترین سیدھی بات اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے تہجد از دی بیسٹ مومنٹ کہ آپ اس ٹائم پر اللہ کا کلام پڑھیں، اس لیے کہ رات میں انسان سکون سے کلام اللہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک مفہوم اس کا کیا گیا اقوام قیلہ کا کہ تہجد میں رات کے اٹھنے پر انسان کا اپنے رب کے سامنے مناجات اور دعائیں مانگنا، یہ بھی اس وقت بڑی کلیرٹی کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل انسان جو ہے وہ فوکسڈ ہو کر مانگتا ہے، اس لیے کہ دن میں ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں، لیکن رات میں دل کی آواز رب کی سماعتوں تک بندہ آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ سو دس از اقوام قیلہ۔ And if I will go on آیت نمبر 7، تو جو سبحن طویلہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لغت الکلام کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، so it's a beautiful combination کہ دن تو تمہارا بڑا prolonged ہوتا ہے اور بڑے تمہارے پاس مصروفیات ہوتی ہیں۔ سبحن طویلہ، دل میں لمبا وقت انسان کی بزی فلوٹنگ ہوتی ہے with worldly matters، کاموں کو مکمل کرنا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، آپ کے جو ورک پلیس کی رسپانسبلٹیز اور کمٹمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنا ہے، آپ کا اسکول ہے، کالج ہے، بزنس ہے، آپ کے جو ہیں وہ آپس کے معاملات ہیں، آپ کے جو ہیں وہ آپس کے دیگر جو ہیں وہ دنیا کے ڈفرینٹ گولز ہیں۔ تو دن میں حقوق العباد کے نبھانے کو سبحن طویلاً میں لایا گیا ہے۔ سبحن اصل میں فلوٹنگ کے لیے آتا ہے، فار اے سوئمر یو کین یوز سبحن۔ تو یہ جو دن بھر میں ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ہم صبح سے شروع ہوتے ہیں، جو ہمارا قدم بیڈ سے نیچے اترتا ہے تو وہ اس کے بعد رات میں دوبارہ اکثر لوگوں کا بیڈ پر جاتا ہے، یہ آپ کی ایک کانسٹنٹ سوئمنگ ان دس ورلڈ، حقوق العباد نبھانے میں ایزی فلوٹنگ یا بزی فلوٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سبحن طویلاً سے ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ دو آیات کا لغت الکلام ہے جو میں نے ذرا تھوڑے سے ڈیفیکلٹ کیونکہ ٹرمز سے تو میں نے الیبوریٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ Now I am moving on the second explanation of today's topic، اور وہ ہے بیلنس آف اے بلیور، ایک مومن کا توازن کیسے آتا ہے، یہ آیت کیسے مومن کا، یا یہ آیت 6 اور 7 کیسے مومن کا جو توازن ہے وہ دکھا رہی ہے۔ سورۃ المزمل کی آپ آیت نمبر 6 اور 7 کو دیکھیں تو بیسیکلی اسکالرز کہتے ہیں کہ لائف پروسیڈنگ فارمولا کے ساتھ یہ دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمائی گئی تھی، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ رات اور دن کو جو بنانے کا مقصد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، رات اور دن کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا۔ عبادت کے جو ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں، بعض بدنی عبادات ہوتی ہیں اور بعض ٹینجیبل نہیں ہوتی ہیں، عبادات انٹینجیبل ہوتی ہیں،
جیسے رات کی تہجد پڑھی تو اب یہ ٹینجبل عبادت ہو گئی، یہ بھی عبادت ہے. دن میں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، یہ بھی ٹینجبل عبادت ہو گئی، یہ بھی ریچولسٹک عبادت ہے. لیکن دن میں جو آپ نے سبحن طویلہ کیا، حقوق العباد نبھائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا، ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ کر کسی کی خدمت کر دی، کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دے دی، اب یہ سب وہ چیزیں ہیں سبحن طویلہ کی جو کہ آپ کی عبادت کا ایک انٹینجبل فارم دکھاتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. لوگوں کے اندر ان کے ضرورتوں کے وقت اویلیبل ہو جانا، یہ بھی بندگی ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو یہ بھی سمجھا دیا ان 2 آیات کے کمبینیشن سے. مومن کی مصروفیات کا چارٹ دے دیا، یعنی آپ کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، آپ کے شب و روز کا لے آؤٹ کیا ہوگا. ہم اکثر چاہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بتا دیں، آپ اپنا ٹائم ٹیبل بتا دیں. قرآن نے آپ کو ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے، قرآن نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے. اب اس میں جو ایگزیکٹ آپ کا جو ہے وہ آرلی یا منٹ وائز آپ کا یا سیکنڈ وائز جو آپ کا ڈسٹریبیوشن ہوگا، that will vary from person to person and from their circumstances to circumstances. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مومنین کو، تہجد پڑھنے والوں کو مصروفیت کا چارٹ دے دیا ہے. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ بیلنس زندگی کا تصور اللہ رب العزت نے آیت 6 اور 7 سے اس وحی کے آغاز میں ہی دے دیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین تصویر اڈاپٹ کی ہوئی تھی. آیت 6 حقوق اللہ پر بات کر رہی ہے، آیت 7 حقوق العباد پر بات کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا بیسٹ کمبینیشن اڈاپٹ کیا ہوا تھا. جب بھی آپ دیکھیں قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے آپ کے صحابہ کرام، وہ سب بھی نہ صرف رسول اللہ بلکہ آپ کے صحابہ بھی اس بیلنس کی خوبصورت مثال بنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے. صحابہ کے لیے بڑا فیمس قول آتا ہے جو ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار. وہ لوگ جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں وہ جہاد میں مصروف رہتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب تعلق رب درست ہو جائے. اور یہ لکھ لیں کہیں پر اپنے پاس، آپ کچھ نہ لکھیں، یہ لکھ لیں تاکہ آپ کو کمبینیشن میں یاد رہے کہ جتنے حقوق اللہ نبھانے ہیں اتنا حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. صحیح ہے، کمبینیشن میں لکھ لیں. اور وہ کیا؟ تعلق رب درست ہو جائے تو پھر میجورٹی آف دا ٹائم انسان تنہائی پسند نہیں رہتا ہے. انسان دوست ہو جاتا ہے. انسان حقوق دبانے والا نہیں، حقوق ادا کرنے والا ہو جاتا ہے. تعلق رب درست ہو جائے تو انسان پھر صرف فرائض نہیں تھامتا، فرائض سے بڑھ کر ادائیگی کرنے والا ہو جاتا ہے. تعلق رب درست ہو جائے تو 1+1 نہیں کرتا انسان، آگے بڑھ کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے والا بن جاتا ہے. اور یہ بیلنس ہے جو آیت نمبر 6 اور 7 میں سورت المزمل کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دیا ہے. آیت 6-7 میں حقوق اللہ نبھانے کی، حقوق العباد نبھانے کی بیلنسڈ پکچر دے دی گئی ہے، بیلنسڈ انداز سکھا دیا گیا ہے. اب ہمارا کام ہے اپنے اپنے ایمان کی کیپیسٹی کی بیسس پر تھوڑی تھوڑی ہمت کریں. جہاں عبادت سنوار رہی ہیں وہاں حقوق العباد بھی سنوارنے کی کوشش کریں. تھوڑی تھوڑی کوشش ہم سب کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمت چاہیے ہوتی ہے نا زندگی میں، ہمت کے بغیر آپ کامیابی اچیو نہیں کر سکتے. زندگی ہمت کے بغیر حسین نہیں ہو سکتی. بعض اوقات ہم بعض لوگوں کی زندگی کو دور سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ واو واٹ این آئیڈیل لائف. لیکن ایسے ہی نہیں آئیڈیل لائف مل جاتی. آپ کو کبھی کبھی اپنی سیلف ریسپیکٹ، کبھی کبھی آپ کو اپنی محنتیں، کبھی آپ کو اپنی زندگی کی بہت سی خواہشات کو زیرو لیول پر لانا ہوتا ہے. سیلف ریسپیکٹ کو زیرو لیول پر کبھی کبھی لانا پڑ جاتا ہے. اور کبھی کبھی پھر آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہارڈ ورک کرنے کی طرف جانا پڑتا ہے. تب کہیں جا کر زندگی حسین ہوتی ہے. کہاں سے ہمت آئے گی زندگی حسین کرنے کے لیے؟ کہاں سے ہمت آئے گی آپ کے اور میرے اندر کامیابی کے راستے پر دوڑنے کے لیے؟ The ultimate source is قرآن. اللہ کی محبت پکڑ لیں اور پھر دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ہمت دیتا ہے. اللہ آپ کو پلیز ایسے وقت میں بھی کسی دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کیجیے گا, بیکاز دا لیول اینڈ دا اماؤنٹ آف ہمت یو ول گین تھرو یور رب, دیٹ ول بی جسٹ اپروپریٹ فار یو. بیکاز ہر ایک اس دنیا کے اندر الگ الگ تنہا انڈیویجول کیپیسٹی میں ایز اے سیپریٹ اینٹی اللہ رب العزت کے ہاں جج کیا جاتا ہے. وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے حالات کے حساب سے اپنے رب کو جواب دینے کے لیے. صحیح. تو ہمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی محبت سے. ہمت کہاں سے آئے گی؟ قرآن کے ٹول سے, قرآن کے قریب آنے سے, اس کو سمجھنے سے. یہ ہے بیلنس آف اے بلیور. اگلی ایکسپلینیشن انشاءاللہ جو ہم کور کر رہے ہیں وہ ہے یہ جو تہجد کی نماز ہمیں آیت نمبر 6 میں حقوق اللہ نبھانے کی طرف اصل میں لے کر جاتی ہے. اس میں جو آپ کو اور مجھے ٹرم دی گئی ہے اشد وفعن, تزکیہ کرنے کی, اسپرچل گروتھ کی طرف آنے کی, اس کا پہلا قدم کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تزکیہ تو نفس جو ہے وہ کیوں انسان کو چاہیے ہوتا ہے, آخر نفس کی حقیقت کیا ہے؟ Now inshallah we will move on towards this definition. تو تزکیہ کا پہلا قدم is our next explanation. آج یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک کمپریہنسو نفس کے بارے میں ایک انفارمیشن دینا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ نہ صرف ایکڈیمکلی اکوپڈ ہو جائیں بلکہ آپ اپنے تزکیہ کے لیے بس ایک قدم اٹھا لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا قدم اٹھانا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو تو میں نہیں جانتی ہوں نا, مگر آپ صرف سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا دس از دا مین اسٹینڈرڈ, اب مجھے تزکیہ کا قدم ایسے اٹھانا ہے. اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ایکنالجمنٹ. اس رحیم, اس کریم, اس غفور رب کو قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے آج سے اپنے بہت قریب محسوس کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کہیں میں تو پہلے سے ہی قریب محسوس کرتی ہوں, اب اور قریب محسوس کرنا شروع کرتے ہیں. آپ اس انٹینسٹی میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی ایک وہ سیٹ میجرمنٹ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس سے قریب تو اللہ آ ہی نہیں سکتا. نہیں, والذین آمنوا اشد حب للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. اینڈ دیر از نو میجرمنٹ ان شدید تر. کیا میجرمنٹ لگائیں گی, کیا سکیلنگ کریں گے آپ شدید تر میں؟ تو تزکیۃ النفس کا پہلا قدم اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرنے لگ جائیں. یہ جو قربت آپ محسوس کریں گی, دس نیئرنس, دس ول برنگ شکر in your mind, in your heart, on your tongue. The more near you will feel your Rabb, the more shukr guzar you will be. This nearness will give you shukr guzari, will give you gratitude. اور جب انسان شکر گزار بنتا ہے نا تو وہ ایمان کے سمندر میں فلوٹ کرنے لگ جاتا ہے. دس از دی ریکوائرمنٹ جو تہجد سکھاتی ہے. آپ اپنی تہجد میں دوام لائیں. یہ ایک دو دن میں نہیں کیفیت آتی ہے جو میں اس وقت آپ کو ڈیفائن کر رہی ہوں. یہ کیفیت آتی ہے کئی سالوں کی تہجد میں ریگولیرٹی لانے کے بعد کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر تہجد میں آپ کو جب آپ وضو کر کے اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہیں آپ کو لٹرلی لگتا ہے کہ یس آئی ایم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف مائی رب. جب آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں آپ کو لٹرلی لگتا ہے کہ میں بول رہی ہوں اور وہ سن رہا ہے. جب آپ اپنے آپ کو دن بھر میں اور ہر لمحہ نعمتوں پر فوکس کرا کر شکر گزار بنتی ہیں آپ کو لٹرلی لگتا ہے کہ ہر زبان سے ادا ہوتا ہوا شکر آپ کو سمندر میں ایزی فلوٹنگ کرا رہا ہے. اس کے کنٹراری یہ تو تہجد کے فائدے ہو گئے, یہ تو قیام اللیل کے فائدے ہو گئے, یہ ناشئۃ اللیل کے فائدے ہو گئے. اس کے کنٹراری اگر میں نے رب کو اپنے سے دور سمجھا, سب سے پہلی چیز جو میری زندگی میں مجھے ہٹ کرے گی وہ ہوگی ناشکری. کوئی چیز کافی نہیں لگے گی, کوئی رشتہ اچھا نہیں لگے گا, کوئی اپرچونٹی نہیں لگے گی, کوئی زندگی کے اندر بڑھتی ہوئی برکت نہیں لگے گی. ناشکری پینیٹریٹ کرے گی. اور جب انسان میں ناشکری پینیٹریٹ کرتی ہے انسان کفر اور ناامیدی کے اندھیروں میں دھکیل دیا جاتا ہے. یہ ہے پہلا قدم. ناشکرا نہیں بننا, کفر نہیں کرنا, اپنی نعمتوں کو ناکافی نہیں سمجھنا. آج سے اپنے رب کی نعمتوں کا ایسا شکر کریں, اپنے رب کو اتنا قریب محسوس کریں کہ آپ کو لگے کہ آپ اس وقت یقین اور ایمان کے سمندر میں سوئم کر رہی ہیں.
اگر انسان رب کو قرآن کے ذریعے اکنالج کر لیتا ہے، اور قرآن سے بہتر رب کی اکنالجمنٹ کوئی چیز آپ کو دیتی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہتر آپ کو رب کی اکنالجمنٹ کوئی چیز دیتی نہیں ہے۔ قرآن یہ جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے نا، اس کا سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے، بالکل بیئر منیمم فائدہ، آپ کو اللہ اپنے بڑا قریب محسوس ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، آپ نیئرنس محسوس کرتے ہیں، اور یہی نیئرنس جو ہے ایکچولی دس از اشد وطئن، دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف تزکیۃ النفس۔ یہ جو ہم اشد وطئن سیکھنا چاہ رہے ہیں، تزکیہ کا پہلا قدم سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بالکل سمپل سی چیز ہے۔ نفس کی تربیت ہونے لگ جائے گی جتنا آپ ہدایت کے سورس کے پاس آ جائیں گی۔ اللہ کی نیئرنس، مجھے سب سے بہترین مقام مل گیا کہ میں اپنے ہدایت کے سورس کے پاس ہوں۔ یہ تزکیۃ النفس اشد وطئن کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی۔ فرشتے اپنا مقام بلند کر سکتے ہیں عمل کر کے؟ نہیں، they have a fixed place۔ کئی مرتبہ قرآن اس کانسیپٹ کو واضح کرتا ہے، although they are عاقل مخلوق just like human beings just like جنات، لیکن فرشتوں کی فکسڈ پلیس ہے، یہ اپنے درجات میں اٹھنے کا ایلیمنٹ نہیں رکھتے۔ فرشتہ اپنا عمل بہتر سے بہتر کر کے اپنے درجات بلند نہیں کر سکتا۔ ہاں، فرشتوں میں رینکنگ ضرور ہے، وہ فرشتے جو اللہ کے مقربون ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو میجرلی ذمہ داریاں کرتے ہیں، بڑے مقرب کرامن برارہ کی کیٹیگری کے فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں۔ تو اینجیلک راؤنڈ کے اندر بھی آپ کو ڈفرینٹ راؤنڈز ملیں گے، بٹ ہر راؤنڈ کے اندر ایک بات کنفرم ہے، کسی بھی فرشتے کو آپ دیکھ لیں، سمپل فرشتہ جو صرف جس کا کام صرف تسبیح کرنا اور سجدہ کرنا ہے، اس فرشتے سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک کا فرشتہ دیکھ لیں، تمام فرشتوں میں ان کی کیفیت یہ فرما برداری کی فکسڈ ہے۔ they can't move upward in their درجات by doing more نیکیاں، اس لیے کہ نہ تو وہ ڈس اوبے کرتے ہیں اپنے رب کو، نہ ان کے اندر محنت کر کے درجات کی بلندی اچیو کرنے کا ایلیمنٹ ہے۔ اس کو بعض جو اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز، انہوں نے فرشتوں کے لیے لکھا ہے کہ ان کو ایک جبلت، ایک نیچر دی گئی ہے آؤٹ آف جبر، یعنی اللہ نے بس جیسا بنا دیا ہے، they have to stay like this، کمپلشن ہے ان کے اوپر۔ صحیح؟ تو پہلا قدم انسان اٹھا سکتا ہے تزکیہ کا، وہ رب کے قریب ہو سکتا ہے، وہ اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے، اور وہ جتنا قرآن کے سورس کے قریب آتا ہے اتنا اس کا ہدایت، شکر گزاری کا، نیئرنس کا اینگل بڑھتا جاتا ہے۔ لیٹ می گیو یو این انالوجی بفور گوئنگ آن نیکسٹ ایکسپلینیشن۔ انسانوں میں ابھی ہم نے کہا نا کہ فرشتہ جو ہے وہ درجات کی بلندی حاصل نہیں کر سکتا، یہ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ انسانوں کو دیا گیا ہے۔ انسان کو ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اس طرح سے دیا گیا، اگر میں اس کو اٹیچ کر دوں اشد وطئن، تزکیۃ النفس کے ساتھ، تروید النفس کے ساتھ، تو انسان دو میں سے ایک چیز کو ہمیشہ سلیکٹ کر سکتا ہے۔ ایوری ہیومن بینگ ہیز اے آپشن کہ وہ دو میں سے ایک چیز سلیکٹ کر لے۔ اس وقت آپ میرے ساتھ میں ڈرا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے اس وقت وائٹ بورڈ کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ میرے ساتھ فالو کریں گی اینڈ یو ول ڈرا سم تھنگ ان یور مائنڈ۔ اف یو ہیو اے کاپی پینسل دین یو کین ڈرا سم تھنگ آن یور کاپی آن اے نوٹ بک۔ آئی ایم گیونگ یو اے پکچر اینڈ امیجری۔ ایک تصویر کو امیجن کریں جس میں ایک اسٹیئر کیس بنا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اسٹیئر کیس کا اگر آپ نے لیٹرل سائڈ دیکھا ہوا ہے، اسٹیئر کیس کو اگر سائڈ ویز آپ پیپر پہ ڈرا کرتے ہیں تو ایک زگ زیگ بناتے ہیں نا، زگ زیگ، اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4، اسٹیپ 4، اور وہ آپ گریجولی اپورڈ موومنٹ سے ڈاؤن ورڈ موومنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک تصویر آپ نے ذہن میں لے کر آئے، سائڈ ویز ہے اسٹیئر کیس کا، صحیح؟ سو ناؤ کلوز یور آئیز، یو ہیو اے اسٹیئر کیس سائڈ ویز پکچر ان فرنٹ آف یو۔ اب اس کے بالکل سینٹر میں ایک لائن ڈرا کر لیں ہاریزونٹل، اور اس کے اوپر آپ ایک چھوٹا سا کوئی بھی بنا لیں، انسان اور واٹ ایور، فتویٰ مت لگا دیجیے گا مجھ پہ کہ انسان ڈرا نہیں کر سکتا ہے، صحیح ہے؟ دس از جسٹ امیجری ٹو گیو یو این انالوجی، ٹو گیو یو دا انڈرسٹینڈنگ دیٹ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ان مائی ایکسپلینیشن۔ ایک اسٹیئر کیس آپ نے بنایا، اس کے سینٹر میں اسٹیئر کیس کے آپ نے ہاریزونٹل لائن بنائی،
اس ہاریزونٹل لائن پر آپ نے ایک انسان کھڑا کر دیا. صحیح ہے. اس لائن سے یہ جو لائن ہے یہ آپ کی زندگی کی شعور کی ابتدا ہے, جہاں سے آپ کو عقل مل گئی. Now you are able to decide things with your intellect. آپ کو شعور مل گیا, بلوغت مل گئی, پیوبرٹی مل گئی. So this central line is your beginning of conscious life. اس لائن سے آپ کی زندگی کے شعور کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا, اب اسلام نے خوبصورتی سے 2 فینومینا بتائے ہیں. میں اتنا بڑا کانسیپٹ اٹھا کر آپ کو اس تصویر میں صرف پورا کا پورا مرج کرانے کی کوشش کر رہی ہوں. اسلام نے 2 کانسیپٹ بتائے ہیں. آپ سوچیں آپ کا اسٹیئر کیس آ رہا ہے, لیٹ سے آپ نے رائٹ سائڈ سے اس کو زگ زیگ بنا کر سائیڈ ویز میں لیفٹ تک لے کر آ گئے, سینٹر میں لائن ڈرا کی اس اسٹیئر کیس کے, اور اس سینٹر پر آپ نے ایک بندہ کھڑا کر دیا جو کہ آپ ہیں. اسلام نے 2 فینومیننز بتائے ہیں, ایک ہے درجات, ایک ہے درکات. درجات میں اور درکات میں صرف ایک لیٹر کا فرق ہے. درجات میں جیم ہے, درکات میں کاف ہے. اچھا, ناؤ لسن دی ڈفرنس. درجات اپورڈ موومنٹ ہے. تو یہ جو آپ کو وہ جو آپ کھڑی ہیں نا تصویر میں, جس میں آپ اسٹیئر کیس کو فیس کر رہی ہیں اور آپ لائن کے نیچے دیکھیں تو ادھر بھی اسٹیئر کیس جا رہا ہے, اور لائن کے اوپر دیکھیں تو ادھر بھی اسٹیئر کیس جا رہا ہے. جو اوپر جائیں گے آپ اپورڈ موومنٹ میں, وہ درجات ہوں گے. اسٹیئرز موونگ اپ, اپر ایکسکلیٹر آپ کا. جو درکات ہوں گے آپ کے پاس چوائس ہوگی, آپ نیچے کے سٹیپس پر جانا شروع کر دیں. اسٹیئرز موونگ ڈاؤن ورڈز. درکات از دا سیم ٹرم جو سورت نساء کی آیت نمبر 145 میں کامنلی آپ سننے کو, کانوں سے ٹکرانے کو ملتی ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق آگ کے بیسمنٹ میں ہوں گے, لوور فلورز پر ہوں گے, لوور سیشنز میں ہوں گے, لوور کمپارٹمنٹ میں ہوں گے. یہ فی در کی اسی سے درکات بنا ہے. صحیح. سو درکات وہ جو سٹیئرز آپ کو نیچے لے کر جاتے ہیں, ڈاؤن ورڈ موومنٹ جہنم کی طرف, آگ کی طرف. درجات وہ جو آپ کو اوپر کی طرف اپورڈ لے کر جاتے ہیں, جنت کی طرف. اب یہ بھی سن لیں, اٹس ایزی ٹو موو ٹوورڈز درکات because you are going towards the gravity. There are lots of explanation I can give کہ درکات پر چلنا آسان کیوں ہوتا ہے, but درکات پر چلنا صرف اس لیے آسان بھی ہوتا ہے کہ بیکاز وہاں خواہشات اٹیچ ہو جاتی ہیں. درکات آسانی سے انسان لیتا ہے. انسان ان سٹیپس کو, نیچے گرنے کے سٹیپس کو, نفس کو بلائنڈ فالو کرنے کے سٹیپس کو تیزی سے کور کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو درجات. درجات ایک ایک سٹیپ بھی بعض اوقات 5-5 سال لے لیتا ہے اور انسان موو آن نہیں کر پاتے. درجات اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. اور میں آپ کو لنگوسٹکلی خوبصورت بات اگر بتاؤں, دا ڈفرنس بٹوین درجات اینڈ درکات, یہ جو ایک لیٹر کا فرق آیا ہے نا, درجہ اور درکا میں, جیم اور کاف. لیٹر جیم میں اٹ سیلف, آپ میں سے جو میری ان ڈیپتھ کی اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے کورسز کرتے ہیں الحمدللہ ریگولر کرتے ہیں, آپ نے علم الاشتقاق کا لفظ مجھ سے اکثر سنا ہوگا. ایک ایک لیٹر عربی زبان کا اپنے اندر کئی کئی مفہوم رکھتا ہے. دا لیٹر جیم ہیز مشقت ان اٹ. سو وین اللہ سبحانہ وتعالی سلیکٹڈ دا جیم فار درجات, اوپر اٹھنے کے لیے بڑی مشقت چاہیے ہوتی ہے. یو آر گوئنگ اگینسٹ دا گریوٹی. پل چاہیے آپ کو, پش چاہیے آپ کو, ہمت چاہیے آپ کو. یو ہیو ٹو ایگزرٹ اے پریشر. آسان نہیں ہوگا, مشکل ہوگا. تو جیم کی وجہ سے درجات میں شدت ہے, اور حرف کاف, لیٹر کاف میں نرمی ہوتی ہے. ایزیلی آپ درکات پر ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ اور دوسرے کے بعد تیسرے سٹیپ میں جاتے ہیں. ایون اگر آپ اس کو تجوید القرآن سے دیکھیں, آئی ایم سو سوری, مطلب مجھے خود کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار می ٹو کنٹین سو مینی تھنگس کہ میں یہاں آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کروں. آئی ایم لیونگ دس تجوید پارٹ رائٹ ناؤ, بٹ دا پوائنٹ از آف درجات اینڈ درکات, جیم میں مشقت ہے اور کاف میں نرمی ہے. تو اگر آپ اپنی اس پکچر کے اندر جو آپ نے ڈرا کی ہے, for a human being, for a believer, for a Muslim, it's easier to move towards darakat
and it's difficult to move towards darajat. اب آگے بڑھتے ہیں. اشد وطن کا مقصد کیا اللہ اس تہجد کی نماز سے اس ناشئۃ اللیل سے اشد وطن سے اچیو کرانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ تہجد پڑھے تو اس کو یہ مقام مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی بگننگ میں ہی آخر یہ ناشئۃ اللیل اتنا تاکید کے ساتھ دے کر آپ کے صحابہ کو اور آپ کو الرٹ کیوں کیا گیا؟ سو what is the مقصد آف اشد وطن؟ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے، بگننگ پوائنٹ پر جب انسان ہوتا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اس ہم سب انسانوں کی وداؤٹ اینی دا بریکٹ آف آر ریلیجنس، ہم سب انسانوں کی بات کر رہے ہیں. ہر انسان کی فطرت سبمشن رکھتی ہے اللہ رب العزت کے لیے. ہم فطرت دے کر پیدا کیا جاتا ہے. نفس بعد میں ڈیویلپ ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین روح اینڈ نفس. دیر از اے ڈفرنس بٹوین فطرت اینڈ نفس. نفس جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا اس وقت ہمارا نفس نہیں ہوتا ہے. دس از دا ایزیسٹ ایکسپلینیشن جو میں آپ کو دے سکتی ہوں، اس لیے کہ اٹس اے ویری ڈیپ ٹاپک. اٹ ہیز سو مچ فلاسفی ان اٹ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ ان اے ویری ویری سمپل وے کہ آپ کو بات کلک کر جائے. فطرت دے کر ہم پیدا کیے جاتے ہیں. نفس ایکسپوجر سے ڈیویلپ ہوتا ہے. فطرت ڈے 1 سے موجود ہوتی ہے. اور فطرت کا ایسنس کیا ہے؟ سبمشن. کس کے سامنے؟ ایک ہستی کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے. ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے ان آر ٹریڈیشن. ایک استاد سے شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں ٹیچر کہ ہم اللہ تک کیسے آتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی ارائیو ٹو گاڈ؟ وہ ٹیچر کمرے میں گئے اندر اور ایک نیو بورن کو لے کر آ گئے اور کہا کہ جب تم اس بچے کی طرح ہو جاتے ہو تو تم رب کو پہچان سکتے ہو. مطلب کیا تھا؟ واٹس دا آئیڈیا؟ جب تم اس بچے کی طرح اپنے رب کے سامنے خود کو ہیلپ لیس کر دو، بھکاری بن جاؤ، فقیر بن جاؤ. آئی ایم نتھنگ اللہ، آئی ایم نتھنگ ایٹ آل. جب تم اپنے رب کے سامنے بھکاری بن جاؤ سمجھو تم نے رب کو پہچان لیا. تہجد یہ سکھانا چاہتی ہے. دس از دا بیسس آف تروید النفس. تہجد آپ کو اللہ کے سامنے کمپلیٹلی ہمبل کرتے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم رب کا مقام پہچان لیتے ہیں. Then we give ourselves in his hands. یہ حقیقت ہے. جب اس کی حقیقت ہمیں نظر آتی ہے تو اتنا رب پر پیار آتا ہے، اتنا رب پر کانفیڈنس آتا ہے، اتنا رب پر یقین آتا ہے کہ پھر آپ اس کے سامنے صرف اپنے آپ کو ہیلپ لیس ہی سمجھتے ہیں. دس از اے بیوٹیفل بیلنس آف دس ریلیجن جو کسی اور ریلیجن نے آج انسان کو نہیں دیا ہوا. جہاں ایک ہم اپنے رب کے سامنے کمپلیٹلی بھکاری ہوتے ہیں، جہاں ایک ہم اپنے رب کے سامنے کمپلیٹلی فقیر ہوتے ہیں، جہاں ہم اپنے رب کے سامنے کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہوتے ہیں. مخلوق کے سامنے یہی مومن کیسا ہوتا ہے؟ ود اے پرفیکٹ کانفیڈنٹ فزیکل سیمیٹری، سیدھا کھڑا ہوتا ہے. کوئی کسی قسم کا اس کے اندر کمپلیکس نہیں ہوتا. ود اے پراپر فری ول جس کو وہ صحیح استعمال کرنا جانتا ہے. ود اے سینس آف انڈیپینڈنس کہ وہ جس کا اس وقت عبد ہے اس کے بعد وہ کسی کی سلیوری میں نہیں آ سکتا. اینڈ ود اے تھاٹ ان ہز مائنڈ اور ان ہر مائنڈ کہ اللہ ہیز گیون ہر اور ہم the ability to transform according to his divine knowledge. اپنی کریٹو کیپیسٹی میں انسان بہترین ہے ان فرنٹ آف مخلوقات. آپ کو کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از یور کانفیڈینس لیول. یو آر ناٹ ابو اینی ون، یو آر ناٹ بلو اینی ون. دیٹس اٹ، دیٹس مائی آئیڈینٹی، آئی ایم می. میرے رب نے مجھے بتایا ہے. مخلوق کے سامنے آپ کانفیڈنٹ ہوں گی، لونگ ہوں گی، کیئرنگ ہوں گی، کمپیشنیٹ ہوں گی، بٹ آپ مخلوق کے سامنے غلام نہیں ہو سکتے ہیں. رب کے سامنے آپ کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہوں گی. دس از دا بیوٹیفل کمبینیشن جو مومن کو ملتا ہے ناشئۃ اللیل میں جب وہ اشد وطئن کی سٹیج تک آ جاتا ہے.
رب کی صفات کے سامنے میں موسٹ پیتھیٹک مخلوق، ہیلپلیس، انکیپسیٹیٹڈ کمپلیٹلی. وی کانٹ سروائیو فار فیو منٹس وداؤٹ ایئر. تو کیا مجال ہے میری کہ میں رب کے سامنے کسی قسم کا غلط قسم کا تکبر لے کر آؤں؟ وہ ایک واقعہ آتا ہے، پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا، I once read in a book، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مونک کا جو فالوور تھا اس نے آ کر اپنے مونک ٹیچر سے کہا کہ آئی ایم ان سرچ آف انلائٹمنٹ. مونک نے کہا اچھا، فرسٹ گو اینڈ لرن ٹو بریتھ. تو فالوور نے کہا کہ obviously وہ تو مجھے آتا ہے، آئی ایم بریدنگ آل مائی لائف. مونک نے کہا نہیں، بی کانشیس آف یور بریدنگ، لرن ٹو بریتھ. فالوور نے پھر شکایت کی، بھائی کیا مسئلہ ہے، مجھے آتا ہے، آئی نو دا آرٹ آف بریدنگ. تو مونک سمجھدار ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے اور 2 فالوور سے کہا اس کو اٹھاؤ، لے کر چلو اس کو دریا کے پاس. لے کر آئے اور مونک نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اس کا پانی میں سر ڈال دو اینڈ ہولڈ ہم انڈر، وہیں رکھو اس کو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو اوپر لے کر آنا. تو دونوں فالوورز نے یہی کیا، یہ جو جس کو انلائٹمنٹ چاہیے تھی اس کو پانی میں ڈبویا، تھوڑی دیر سر اس کا وہیں رکھا اور اس کے بعد باہر نکالا اور پوچھا کہ مونک نے پوچھا اب معلوم ہوا کہ ہاؤ یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف بریدنگ. تو یہی حال ہمارا ہے، ہم اتنی آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ ایک لمحہ لگتا ہے سانس کے جانے میں، اور کتنی جلدی ہم ہیلپ لیس ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی آزادی ہمیں اپنی مکمل آزادی لگتی ہے. اٹھیں رب کے سامنے رات میں کھڑے ہوں اور اپنے کمپلیٹلی ناچار ہونے کا اور اپنے کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہونے کا اظہار کریں اس کے سامنے. یہ چھوٹی چھوٹی آزادیاں ہمیں ملیں کہ میں اپنا ہاتھ اٹھانا چاہوں تو اٹھا لیتی ہوں، جب میں اپنے آئی لیڈس کو موو کرنا چاہوں تو موو کر لیتی ہوں، ورنہ اللہ چاہے تو لمحہ لگتا ہے. سب سے سٹل انسان کی زندگی میں، انسان کی فزیکل بینگ میں، فزیکل ایگزسٹنس میں اس کی یہی سانس ہے. کیوں؟ بیکاز وی آر 1 breath away from our death. Literally 1 breath away. تو ناشئۃ اللیل کا مقصد کیا ہے؟ تروید النفس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے اشد وطئن کہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن اپنے رب کے سامنے. یہ ایک بچے کے اندر ہوتی ہے. اب جب آپ کو بچے تھے، فطرت تھی، ایکنالجمنٹ تھی رب کی، اب جیسے جیسے انسان کو ایکسپوجر ملنا شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے عقل آنی شروع ہوتی ہے، جیسے جیسے انٹلیکٹ کام کرنی شروع کرتی ہے، نفس ڈیویلپ ہونے لگ جاتا ہے. واٹ از دس نفس ایکچولی؟ دس نفس ول ڈیفائن یو مور ان ڈیٹیل. نفس 2 طرح سے یا 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے. ہر انسان کا نفس 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے. سی نفس از ناٹ دا فطرہ. فطرہ صرف اور صرف ایک ہے جو اللہ کے سامنے سبمٹ ہونا جانتی ہے. اینڈ یور روح از کنیکٹڈ ود یور فطرہ. بٹ واٹ از دس نفس؟ دس نفس از دا کمبینیشن آف 2 things. ہر انسان کے اندر یہ ایک ہیومن ڈائکوٹمی موجود ہے. ایک سائڈ ہے آپ کی پریشس اور ایک سائڈ ہے آپ کی نگرڈلی، یا میں اور آسان زبان میں بولوں تو ایک سائڈ ہے آپ کی گیونگ نیچر اور ایک سائڈ ہے آپ کی کلوز فسٹڈ مین نیچر، بخیل ہونا جس کو بولتے ہیں. یہ ہے آئیڈیا آف سیلف. ہر انسان میں یہ دونوں کمبینیشن موجود ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر انسان میں اچھائی اور برائی موجود ہوتی ہے. بالکل. انسان کی ایک سائڈ، انسان کا ایک شخصیت کا پہلو مسکراہٹیں بکھیرنا جانتا ہے. انسان کی شخصیت کا دوسرا پہلو غصہ برسٹ کرنا جانتا ہے. انسان کی ایک سائڈ جو کہ پریشس سائڈ ہے وہ گیونگ اینڈ پر آنا چاہتی ہے، بس دینا چاہتی ہے. کسی کو پیار دے، کسی کو نصیحت دے، کسی کی ہیلپ کر دے، کسی کو صدقہ دے، کسی کو زکوٰۃ دے. دس از آر سائڈ. اور دوسری سائڈ ہماری وہ جو خواہشات کے اندر ریپڈ ہے وہ ہولڈ کر کے رکھنا چاہتی ہے. دس از ہیومن ڈائکوٹمی. اور ہم زندگی بھر اس اسٹرگل میں ہوتے ہیں کہ کس سائڈ کو ہم اسٹرانگ کرتے ہیں. یہ ہے نفس. دس از دا انٹروڈکشن آف نفس. جب بھی نفس کو عربی زبان میں، ابھی میں نے انگریزی میں بولا نا، پریشرس اینڈ نگرڈلی،
انگریزی زبان سے آپ عربی زبان میں آئیں تو نفسا اور نافسا. نفسا سانس لینے میں کسی کو ہیلپ کرنا, ٹو ہیلپ سم ون ہو از کنسٹرکٹیڈ. سامنے والے کے پاس زندگی گزارنے کی ہمت نہیں ہے. ٹو ہیلپ سم ون ود یور ہینڈ, ود یور اسمائل, ود یور سپورٹ, ود یور ایڈوائس, ود یور ٹائم. سمپل. دس از دا بیسٹ سائڈ آف یور نفس. نفسا کے اندر. نافسا عربی زبان میں سب کچھ موجود ہے. دس از the niggardly nature to compete with someone. کانسٹینٹلی دوسرے سے مقابلے میں اچھا بننے کی کوشش کرنا. یہ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کس نے کس کو فیڈ کر کے زیادہ بڑھا لیا ہے. دس از آر نفس, دس از آر سیلف, اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیم آر سیلفس. تہجد آپ کے نفس کو ٹیم کرتی ہے. تہجد آپ کے نفس کی اصلاح کرتی ہے. ناشئۃ اللیل آپ کے اور میرے لیے اشد وطئن کو آسان بنا دیتا ہے. ہر انسان میں یہ دو پہلو موجود ہیں. مومن اپنی پریشس سائڈ کو ہائر سائڈ پر لے آتا ہے, پرومیننٹ سائڈ پر لے آتا ہے, کوانٹیٹیٹیو سائڈ پر لے آتا ہے. اور اللہ سے دور انسان, ناشکرا انسان, وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہیلپ لیس بنانے کو تیار ہی نہیں ہوتا, وہ انسان پھر اپنی بیسٹیل نیچر کو, نگرڈلی نیچر کو, ہاتھ روک کر رکھنے والی نیچر کو, سیلفش ہونے والی نیچر کو اتنا بڑھا چڑھا لیتا ہے کہ وہ اس کی کردار کی شناخت بن جاتی ہے. ایون کلاسیکل اسکالرس کہا کرتے تھے کہ آپ کو ایک بچے کے اندر بھی یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں, جس میں اس کا ایک سائڈ آپ کو نظر آئے گا جس میں وہ صرف دینے کے اینڈ پر ہوتا ہے, اور ایک سائڈ پہ وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا جہاں وہ صرف سیلفش ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں چاہیے, بس اس کو چاہیے کہ میں اپنی پسند کی چیز لے لوں. جب بچہ مسکراتا ہے, بچے کی ایک اسمائل, کسی نیو بورن کو ذہن میں لے کر آئیں, نیو بورن کم مسکراتے ہیں, لیکن جب مسکراتے ہیں تو پورا گھر ساتھ میں مسکراتا ہے. سوچیں آپ امی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی گود میں آپ کا نیو بورن ہے, اور آپ اس کو سلانے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ بس آپ کو دیکھ رہا ہے, اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ آپ کو دیکھ کر اسمائل کرتا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے چہرے پر بھی اسمائل آ جاتی ہے, بیکاز اسمائل تو ویسے بھی کنٹیجیس ہوتی ہے, لیکن بچے کی اسمائل آتی ہے, اٹس لائک آپ کے سر سے پاؤں تک خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے, اما کا دل میلٹ ہو جاتا ہے. بچہ مسکراتا ہے, ہم سب مسکراتے ہیں, اٹس کائنڈ آف میلٹنگ. تو یہ بچے کا مسکرانا کہ گیونگ اینڈ ہوتا ہے بچے کا, جب بچہ اپنی مسکراہٹ سب کو فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. دس از ون سائڈ آف دا نفس. میں صرف آپ کو مثال دینے کے لیے بتا رہی ہوں, صحیح. اب دوسری سائڈ بچے کی, جب وہ رات میں بس بلا وجہ اسکریم کر رہا ہوتا ہے اور انوائے کر رہا ہوتا ہے, اور بس نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں رو رہا ہے, اور بس وہ روتا جاتا ہے. سو یہ آپ کو نفس کی دوسری سائڈ نظر آتی ہے. ایک سائڈ ہے نفس کی وانٹنگ ٹو گیو, ایک سائڈ ہے نفس کی وانٹنگ ٹو ہولڈ آن. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے, یہ دونوں سائڈز جو ہیں یہ بڑھتی ہیں. مومن اپنی پریشس سائڈ کو ہمیشہ بہترین طریقے سے گرو کرتا ہے. تو آپ میں دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں بھی نیگیشن بھی ہے, افرمیشن بھی ہے. انسان کی عمر کی پختگی اس کو درست اگر سکھائے تو وہ درست چیزوں کو جو ہے وہ افرم کرتا ہے اور غلط چیزوں کو نگیٹ کرتا ہے. یہ ہے تروید النفس. یہ انسان کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. تہجد اللہ کے قریب کرتی ہے, ناشئۃ اللیل اللہ کے قریب کرتا ہے, تو آٹومیٹیکلی انسان کو حق اور باطل میں فرق نظر آنے لگ جاتا ہے, سچ اور جھوٹ سمجھ آنے لگ جاتا ہے. آپ سچ کو افرم کرتے ہیں, جھوٹ کو نگیٹ کرتے ہیں. دس از دا اسٹیج جس میں آپ کا نفس جو ہے وہ اشد وطئن کی کیٹیگری میں آتا ہے. تروید النفس کے سفر پر آپ آ جاتے ہیں, ٹیمنگ دا سیلف پر آپ آ جاتے ہیں. صحیح. سو یہ ہماری ایکسپلینیشن تھی ریلیٹڈ ٹو نفس اشد وطئن. ناؤ دا فائنل ایکسپلینیشن, اینڈ دس ول بی انشاءاللہ فائنل ایکسپلینیشن. نفس کی اقسام I would really like to keep in front of you, تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ٹھیک ہے, مجھے یہ پتا چل گیا کہ نفس کے اندر دو چیزیں امبیڈڈ ہیں, ایک اس کی گیونگ نیچر اور ایک اس کی جو ہے وہ ود ہولڈنگ نیچر, جس میں وہ مائزر ہو جاتا ہے یا مین ہو جاتا ہے. اب میں نے پہچاننا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں. اٹس اے بیوٹیفل ڈپکشن ان قرآن. میں نے قرآن سے اٹھایا ہے, کوئی نئی چیز, کوئی
انوکھی چیز نہیں ہے. پہلا نفس، 3 کیٹیگریز ہیں نفس کی. تمام انسانوں کے نفس انہی 3 میں سے کسی ایک طرح ہوتے ہیں. پہلا نفس، نفس امارہ، دا کمانڈنگ سیلف. امارہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ یہ وہ نفس ہے جس میں بیسٹیل سائڈ، جس کو آپ نگرڈلی سائڈ کہتے ہیں، مائزر سائڈ، وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے بیکاز آف آر اٹریکشن آف دس ورلڈ، آف دنیا. تو نفس امارہ از دا کمانڈنگ سیلف. اس چیز کا حکم دیتا ہے یہ سیلف کو جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر انسان نفس کی بات اس سائٹ پر ماننے لگ جائے تو انسان اپنی سیلف کے حوالے خود کو کر دیتا ہے. خواہشات کا غلام، انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے. نفس امارہ عبد بن تو گیا مگر کس کا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الدیناری و عبد الدرہم. وہ ڈالر کا، پاؤنڈ کا اور دنیا کے مٹیریل کا عبد بن گیا، اپنی خواہشات کا عبد بن گیا. جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور پنچ بھی نہیں کرتا. نفس امارہ ہے نا، کمانڈنگ سیلف، مٹیریلسٹک ورلڈ کا غلام، سلیو آف دی ورلڈ. یہ ہے نفس امارہ. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کیٹیگری میں ہو. اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں یہاں ہوں، it's never too late. It's never too late. There is always a ray of hope in everyone's life as long as you are alive. زندہ ہیں بس تو موقع ہی موقع ہے. کریں توبہ اور دوڑیں صراط مستقیم پر، بھاگیں صراط مستقیم پر، ریس لگائیں صراط مستقیم پر. کس کے ساتھ؟ اپنے اس بیسٹیل سیلف کے ساتھ جس نے آپ سے اتنے گناہ کرائے. Now it's a high time کہ اب میں اپنے پریشیس نفس کو گرو کروں، نفسہ کو گرو کروں، وہ جو اپنی بھی مدد کرے گا، اوروں کو بھی ساتھ لے کر دوڑائے گا. دس از نفس امارہ جو کہ آپ کو کنویں میں دھکیل دے گا ظلمات کے، اور آپ نے اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش کرنی ہے. نفس کا غلام نہیں بننا. نمبر 2 کیٹیگری آف نفس، یہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کو آپ کہہ سکتے ہیں مورل امپیریٹو کے ساتھ ایک نفس آتا ہے. مورل امپیریٹو کو جو پہچاننے لگ جاتا ہے، یعنی کہ نفس لوامہ وہ نفس ہوتا ہے جس میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اوہ گناہ ہو رہا ہے. ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے غلطی ہو رہی ہے. ہم اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے ایسے، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. دس از نفس لوامہ جو کانشیس ہو جاتا ہے اچھائی کی طرف. اندر سے دل تو چاہتا ہے بڑھنے کا لیکن انسان بڑھ نہیں پاتا. دس از اے ٹرانزیشنری اسٹیٹ. نفس لوامہ دیکھیں جیسے نفس 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے نا، انسان کی کمپوزیشن میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کی آپ کو جو ہیں وہ ڈویژنز ملتی ہیں. ایک ہم کہتے ہیں انسان جسم اور روح ہے، پھر ہم کہتے ہیں انسان روح اور عقل ہے، پھر ایک کمبینیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. انسان کی جو ایگزسٹنس ہے اگر آپ اس کو جسمانی اور روحانی لحاظ سے اسٹڈی کریں تو انسان کی کمپوزیشن 2 چیزوں کے ساتھ مل کر بنی ہے. واٹر بیسڈ ہیں ہم اور ارتھ بیسڈ ہیں ہم. واٹر بیسڈ اینڈ ارتھ بیسڈ. اور یہ کئی کلچرز میں، ایون چائنیز کلچر میں، دس از اے ویری رچ کلچر کہ وہ ارتھ بیسڈ اور واٹر بیسڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں. دیکھیں پانی از دا سائن آف پیورٹی. پانی از دا سائن جس میڈیم سے لائٹ ریفلیکٹ کر جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو مٹی. ارتھ سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں کرتی. انسان از دا کمبینیشن آف دیز 2 تھنگس. جہاں میرا جسم مٹی سے بنا ہے وہاں میرا جسم پانی سے بھی تو بنا ہے. 90% آف مائی باڈی از واٹر. اس کا مطلب کیا ہے؟ وٹ ایور لائٹ آف گڈ ول بی ان مائی سراؤنڈنگ اٹ ول ریفلیکٹ ان، آئے گی اندر. جب بھی نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ ارتھ نیچر پر گناہ تو کر رہا ہوتا ہے مگر اپنی روح کی نیچر پر، اپنی اس واٹرلی بیسڈ نیچر پر
اس گناہ سے بودریشن بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. دس از نفس لوامہ. یہ ہر اس انسان کا ہوتا ہے جو ٹرانزیشنری پیریڈ میں ہوتا ہے اور اس کو برائی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، لیکن ابھی ہمت نہیں آتی کہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لے. تھرڈ اینڈ دا فائنل فارم آف نفس از نفس مطمئنہ، self at peace, the best possible self, the best possible nafs, completely submitted nafs. کس کے سامنے؟ Abdullah, not Abdul Dinar, not Abdul Khwahishat, this is Abdullah, total submission رب کے سامنے اختیار کرنے والا. یہ ہے وہ اشد وطئن کی کیٹیگری میں آنے والا نفس. اس سیلف میں، اس نفس میں کانفلکٹ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں گناہ کر رہی ہوں کہ نیکی کر رہی ہوں، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوگی، پتہ نہیں مجھے گناہ چھوڑ بھی دینے چاہیے کہ میں کہیں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو جاؤں گی. نہیں، نفس مطمئنہ ایسا نہیں ہوتا. ٹوٹل کنوکشن، 500% کنوکشن، یقین کی کیفیت، حق کو پہچان کر حق پر جم جانے والا نفس، اور عمل پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. نفس مطمئنہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دین پر عمل آؤٹ آف کمپلشن نہیں کرتے، آؤٹ آف لو کرتے ہیں، آؤٹ آف نیچر کرتے ہیں، اللہ کی حب میں کرتے ہیں. اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس تزکیۃ النفس کے حوالے سے جو تنہائی کے لمحے اس کو ملتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ خوب راز و نیاز کرتا ہے. تو ہر انسان کے پاس چوائس ہے. اپنی پکچر دیکھ لیں جو بھی میں نے بنائی تھی آپ کے سامنے. ہمارے پاس چوائس ہے، ہم نفس مطمئنہ بنانے کے لیے درجات پر موو کریں، ناشکری سے بچیں اور رب کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرتے جائیں اور تروید النفس بالتہجد کرتے جائیں. یا ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم ایزی گوئنگ زندگی میں آ جائیں، جو دل میں آئے کریں، جیسا آئے کریں، خواہشات کو فالو کریں. درکات پر چلنا تو ویسے بھی آسان ہوتا ہے، اور ڈونٹ فرگیٹ درکات کی منزل جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے. جب ہم چیزوں کی پیور آؤٹ ورڈنیس پر رہتے ہیں تو جو چیز ہمیں دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم اس کی طرف اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. I am just stating a simple fact of global perspective جہاں سب سے زیادہ انسانیت ٹھوکر کھاتی ہے اپنے نفس امارہ کو فالو کرتے ہوئے. خواہشات میں ٹاپ موسٹ خواہش جو انسان کے اندر ایک کامن ہیومن ایکسپیرینس رکھا گیا ہے وہ انسان کو اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن میں لے کر جاتا ہے. اگر آپ اس کو انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھیں تو دو لوگ ہیں آپس میں خوش ہیں، ان کی مرضی جیسے مرضی زندگی گزاریں، لیکن اب دیکھنے میں وہ چیز اچھی بھی بہت لگتی ہے، ڈیزائربل لگتی ہے، آبویسلی انجوائمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، وقتی طور پر اس کے اندر سیٹسفیکشن ہوتا ہے آبویسلی. لیکن اگر آپ سوشل کانٹیکس میں دیکھیں تو وقتی پلیجر انڈیویجول لیول پر جو ہے وہ معاشرے کے لیول پر ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. یہ وہ پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے جو وداؤٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیکھنے میں حسین ہے سارا معاملہ، لیکن یہ وہ عمل ہے جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. ہر گناہ بظاہر حسین اور انورڈلی اگلی ترین ہوتا ہے. ہر گناہ ہمیں نفس کی ڈاؤن ورڈ موومنٹ درکات میں لے کر جاتا ہے، اور ہر نیکی ہمیں رب کے قریب کرتی ہے، درجات میں بلند کرتی ہے، سبمشن میں اوپر اٹھاتی ہے. چاہے وہ نیکی آؤٹ ورڈلی، میں اگلی تو نہیں کہنا چاہ رہی، بٹ آؤٹ ورڈلی چاہے وہ نیکی ڈیفیکلٹ ترین ہو کہ آپ اس کو اٹھائیں، لیکن ان ورڈلی اس نیکی میں الٹیمیٹ پیس اور سکون امبیڈڈ ہو. یہ چیز اگر ہمیں کلک کر جائے تو ہم دنیا کی زندگی میں خواہشات کو فلٹر کرنا سیکھ لیں. کون سی خواہش جائز، کون سی خواہش ناجائز. ہر وہ شے جو بظاہر مشکل لگے گی ان ورڈلی بہت خیر رکھتی ہوگی. یاد رکھیں
وہ نیکی ہوگی. مثال کے طور پر the definition of the marriage institution, میرج انسٹیٹیوشن میں آپ کو رسپانسبلٹی زیادہ فیل ہوتی ہے. وہ جو پلیزر ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن although پلیزر کم نظر آتا ہے، رسپانسبلٹی زیادہ نظر آتی ہے، بٹ یہی درجات کو بڑھاتی ہے. وائس ورسا آپ دیکھ لیں ورنہ کیا حال ہے. تو قرآن یہ کیفیت آپ کو کیسے خیال آئے گی؟ میں دنیا میں اپنے آس پاس دیکھوں کون سی چیز میرے لیے چاہے دیکھنے میں اتنی اٹریکٹیو ہے، بٹ از دس مائی پاتھ ٹو موو آن؟ Shall I continue with this thing? Shall I keep this habit in my life? Or shall I drop it? یہ وہ کیفیت ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس نفس کو گرو کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں. اسلام ہمارے پر نہیں کاٹتا ہے. اسلام ہمیں اڑنا سکھاتا ہے، سوچنا سکھاتا ہے، سمجھنا سکھاتا ہے، تھنک ڈیپلی یہ سکھاتا ہے. اور یہی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دن بہت حسل بسل والا ہے، رات میں اٹھیں، ترتیل سے قرآن پڑھیں، and then think what this Quran is saying. Think what your Rabb is trying to inculcate in your mind. جب بھی قرآن العاقبہ کی بات کرتا ہے، this عاقبہ is think what is long term, what is subsequent result of the action. جب بھی تہجد کے اندر رتل القرآن ترتیلا دیا گیا ہے، جب بھی تہجد دی گئی ہے، اپنے نفس کو پہچانو اور اس کو ٹیم کرو. رات کا عابد بننے کا انسینٹیو ہے، نفس کو سنبھالنے کا انسینٹیو ہے، تروید النفس کا انکریجمنٹ ہے. اپنے حبیب کو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں کھڑے ہو کر مناجات کرنے کا حوصلہ دیا تاکہ ان کے تھرو امت مشکل وقت میں اسی چیز کو اڈاپٹ کرے. فتنے ہیں آج، آزمائشیں ہیں آج، پریشانیاں ہیں آج، غم ہے آج، حق اور باطل کی جنگ ہے آج. درست بات ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آتی کون سی ہے، ہم درست بات زبان سے نکالنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ تروید النفس کیجئے بالتہجد. نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے تہجد کی ادائیگی کی طرف آئیے. چاہے 10 منٹ کے لیے اٹھیں، اللہ کی محبت میں اٹھیں. مشکل ہے، لیکن یہ ناشئۃ اللیل ہی ہے جو ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں کنورٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. جبھی تو اللہ رب العزت نے دیا ہے. اللہ ہمارے لیے اس عبادت کے بینیفٹس، اپنے نفس کے تزکیہ کے بینیفٹس لینے کے لیے راہیں آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تہجد کی نماز کو ریگولیرٹی سے پڑھنا آسان بنا دے. اس وقت آپ کے لیے سب سے بہترین انسینٹیو ہے 2 رکعت. That's it. میں نہیں کہہ رہی آپ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری میں سورۃ آل عمران پڑھیں. آپ بے شک دونوں میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں، آپ بے شک دونوں میں سورۃ الکوثر پڑھ لیں. بس اسٹارٹ آفرنگ 2 رکعت تہجد ود دی انٹینشن، اللہ میں آپ کے سامنے ہیلپ لیس ہونا چاہتی ہوں. اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے فقیر بنا کے رکھنا چاہتی ہوں. اللہ میں اپنے نفس امارہ کو یا نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتی ہوں. اللہ میں تروید النفس چاہتی ہوں. اللہ مجھے اشد وطئن درکار ہے. مانگیں، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ دیتا ہے، اور جو وہ دیتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سے ان محنتوں کو اور ہم سے اس علم کو قبول فرما لے، اور روز محشر یہ علم ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن جائے. اللہم اجعلنا صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا یا عافیا عن المجرمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرن آپ لوگوں کا آج پھر 10 منٹس مجھے ایکسٹرا دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں اور آپ کے ریسورسز میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ کل 11:45 اپنے سیشن نمبر 14 کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.